السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں تقوی کی، تاکید کرتا ہوں تقوی پر۔ تقوی اللہ تعالیٰ کے نظام ہدایت کا رکن ہے انسان کی زندگی کے لیے۔ تقوی انسانی زندگی کے الہی طرز اور انداز کا نام ہے۔ تمام حیات و تمام زندگی میں تقوی روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی کے باقی شعبے اور اعمال جسم ہیں، بدن ہیں، اور اس جسم کی حیات روح کی وجہ سے ہے جو تقوی ہے۔ اگر زندگی سے تقوی نکل جائے، خارج ہو جائے، وہ زندگی نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں موت ہے اور نہج البلاغہ کی اصطلاح میں موت ہے۔ جس طرح قرآن کریم نے اہل تقوی کو مرنے کے بعد بھی، چونکہ متاع تقوی ان کے پاس ہے، انہیں زندہ کہا ہے۔ مر گئے ہیں بظاہر، لیکن اس کے باوجود قرآن کا فرمانا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مرے ہیں انہیں آپ مردہ گمان مت کرو۔ جو اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں مردہ نہیں ہیں، بل احیاء، کھاتے پیتے نہیں ہیں، چلتے نہیں ہیں، بات چیت نہیں کرتے، لیکن زندہ ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں کچھ دوسرے انسانوں کو جو کھا پی رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، چل پھر رہے ہیں، انہیں میت کہا ہے۔ یہ میت الاحیاء، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، انہیں آپ زندہ گمان نہ کریں۔ چونکہ انسان کی حیات اس کا ایک معیار ہے، صرف نشو و نما کرنا، انسان کا رشد کرنا، بچپن سے لڑکپن تک اور جوانی تک اور بڑھاپے تک پہنچنا، یہ نشو و نما نباتاتی زندگی ہے، پودوں کی زندگی ہے، جنگلی زندگی ہے۔ صرف بڑھنا، رشد کرنا اور قد بڑھانا اور جسمانی اندام بڑھانا، یہ پودے کی حیات ہے، نباتاتی حیات ہے، انسانی زندگی نہیں ہے۔ اب پودا بڑھتا ہے، رشد کرتا ہے، نمو کرتا ہے، اپنی خوراک لیتا ہے، پانی لیتا ہے، ہوا استفادہ کرتا ہے ہر چیز سے۔ اسے حیات انسانی نہیں کہتے، یہ پودا ہے۔ حیات انسانی اس وقت اس کے اندر ہوگی جب خصائل انسانی اس کے اندر موجود ہوں۔ وہ حیات انسانی تقوی سے پہچانی جائے گی۔ اگر انسان کی زندگی میں تقوی ہے اور حیات کی روح، انسان کی روح تقوی ہے، زندگی کی روح تقوی ہے، یہ زندوں میں شمار ہوتا ہے، ورنہ قرآن اسے ایک گھومتی ہوئی متحرک لاش سمجھتا ہے، زندہ انسان نہیں سمجھتا۔ تقوی کے متعلق قرآن کریم کا سب سے زیادہ اصرار ہے ہدایت کے باب میں، چونکہ اگر تقوی کے محور میں انسان کی زندگی آئے تو انسانی حیات ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کئی عناوین کے ساتھ قرآن کریم نے موضوع تقوی ذکر فرمایا ہے، جس میں ایک فصل ہم نے آغاز کی ہے، مقام متقین، اللہ کے بارگاہ میں،
اور قرآن کریم کی نگاہ میں متقین کا مقام کیا ہے۔ متعدد آیات آپ کی خدمت میں گزشتہ خطبات میں عرض کی ہیں۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ ہجر کی آیا 45 اور اس کے بعد چند آیات جو متقین کے بارے میں ہیں ذکر ہوں گی۔ اگرچہ کچھ مضمون رہ گیا تھا سابقہ آیت کا جو پڑھی تھی، اس کا کچھ حصہ متقین کے متعلق تھا، ظاہراً رہ گیا تھا۔ گزشتہ خطبے میں سورہ ہود کی آیت پڑھی تھی آپ کی خدمت میں، اور ظاہراً اس کا کچھ مضمون جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کچھ رہ گیا تھا۔ سورہ ہود میں بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقین کا مقام ذکر کیا ہے کہ فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، 49 نمبر آیا سورہ ہود کی۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک وما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین۔ مکمل ہو گئی تھی ظاہراً آیت، مضمون نہیں رہتا۔ میرے ذہن میں ایسی بات آئی کہ شاید کچھ حصہ سابقہ آیت کا بیان نہیں ہوا تھا۔ سورہ مبارکہ ہود میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے آیا 46 میں، سورہ ہجر میں آیا 46 میں آیا 45 سے متقین کے مقام بیان فرماتے ہوئے ذکر فرمایا ہے، ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اس سے پہلے تقابل کیا گیا ہے اہل جہنم کا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جہنمی زندگی گزاری ہے۔ جنت و جہنم انسان کی زندگی کا انجام ہے، عاقبت حیات انسان جنت و جہنم ہے۔ جنت و جہنم کے بارے میں ہمارے اپنے ذہنی تخیلات ایسے بن گئے ہیں کہ جنت و جہنم کے صحیح تصور سے دوری ہو گئی، اور اس وجہ سے اس کا اثر بھی نہیں، نہ جہنم کا خوف ہے اور نہ جنت کی رغبت۔ لذت دنیاوی اس وقت مطمع نظر ہے سب کے۔ جنت کا عمومی تصور جو قرآن کریم کی آیات میں تو واضح ہے، لیکن جو بیان کیا گیا ہے تفسیر کر کے یا تبلیغ کیا گیا ہے مفہوم جنت کا، وہ دنیاوی تصور ہے جنت ہے، جبکہ جنت مقام اخروی ہے اور آخرت دنیا سے مختلف ہے۔ آخرت کی کوئی چیز دنیا سے ملتی جلتی نہیں ہے، نہ دنیاوی طور طریقوں کی ہے۔ آخرت کی ہر چیز مختلف ہے۔ جنت کا عام تصور جو ذہنوں میں موجود ہے کہ وہ ایک رہائش گاہ ہے جس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں فراوان ہیں، جس کے اندر حوریں ہیں، جس کے اندر نہریں ہیں، جس کے اندر درخت ہیں، پھل ہیں، اور سب سامان عیش و عشرت، عیش و عشرت کی جگہ جنت ہے۔ اور دنیا میں بھی، زمین پر بھی جہاں عیش و عشرت زیادہ ہو تو لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو جنت میں رہتا ہے۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ یہ تصور جنت کا کہ عیش و عشرت، عیش و عشرت تو دنیا میں مذمت جس کی گئی ہے کہ یہ کوئی اچھی زندگی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی دنیا میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے عیش و عشرت میں لگ جائے، لذتیں اٹھانے میں لگ جائے،
کھانے کی لذت، پیٹ کی لذت، شہوت کی لذت اور ہر طرح کی لذتوں کا خوگر ہو جائے، اسے کوئی بھی اچھا انسان نہیں کہتا۔ کوئی بھی یہ کام کرے، کوئی سید یہ کام کرے، کوئی غیر سید یہ کام کرے، کوئی عالم، مثلا فرض کریں کسی عالم کو دیکھیں وہ یہی کام کرے، عیش و عشرت میں بڑے اس کے بنگلے ہوں، نوکر چاکر ہوں، حلوے مانڈے کھائے، تیتر بٹیر صبح و شام بھون کے کھائے، عالم دین ہے۔ گناہ کوئی بھی نہیں کرتا، غلط کام نہیں کرتا، چوری ڈکیتی غیبت کچھ بھی نہیں کرتا، لیکن رہائش اس کی، کھانا پینا اس کا، رہن سہن اس کا شاہوں والا ہے، تو کیا ہم سمجھیں گے یہ بہت اچھی شخصیت ہے، بہت اچھا عالم ہے، یہ بڑی اچھی شخصیت ہے؟ اگرچہ وہ کوئی غلط کام گناہ نہ کرے، حرام نہ بھی کھائے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کا کام صرف عیش و عشرت ہے۔ اگر وہ ایک حرم کدہ بنا لے، جیسا بعض بنا لیتے ہیں، اپنے مال سے یا بیت المال سے حرم سرا بنا لیتے ہیں، منکوح بیویاں بہت ساری وہ رکھ لیتے ہیں، پھر کچھ موقت منکوحہ رکھ لیتے ہیں، کچھ اور ترتیب سے رکھ لیتے ہیں، ایک بڑا حرم سرا ہو۔ جیسے پوچھا جائے اس کی کتنی ازواج ہیں، گئے اس کی مثلا 100 بیویاں ہیں، 200 بیویاں ہیں، یہ سن کے ہی لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، توبہ توبہ۔ اگر کہا جائے کہ بھائی سب منکوح ہیں اس کی، چونکہ 4 تو نکاح کر سکتا ہے دائمی، باقی غیر دائمی، جیسے شیعہ کے ہاں یہ حکم ہے تو سنی کے ہاں بھی، لیکن انہیں بتایا نہیں گیا، چھپایا گیا ان سے، انہیں پتہ نہیں ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہی کام کرے دنیا میں، نکاح پہ نکاح کرتا جائے اور ایک بڑا حرم سرا بنا لے، جیسے نواب، راجے، مہاراجے، شہنشاہ ایسی زندگیاں گزارتے تھے، ان کے حرم سرا ہوتے تھے، تو کیا عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جنت ہے؟ جس کی 200 بیویاں ہوں، یہ بہت اچھا آدمی ہے، کیونکہ عیش و عشرت میں ہے، لذت پرستی میں ہے، لذت شہوت میں غرق ہے۔ یا اگر کھاتا پیتا ہے، صبح ہو اس طرح کے چرب و نرم غذا کھاتا ہے، دوپہر کو کھاتا ہے، شام کو کھاتا ہے، جب بھی اس کے ہاں جاؤ عیش و عشرت میں لگا رہتا ہے یہ شخص، تو اس کو تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ بہت اعلیٰ متقی انسان اور اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ لیکن جنت میں ہم سمجھتے ہیں کہ جنت اسی چیز کا نام ہے، حوریں، تسکین شہوت کا ذریعہ، وہ ایک ایک مرد کو وہاں ہزاروں حوریں نصیب ہوں گی۔ کیا کرے گا اتنی حوروں کو؟ وہی جو کرتا ہے مرد۔ ایسی یہ جنت ہوگی کہ جہاں ہر مومن لگا ہوا ہوگا اپنے عیش میں، ادھر حوروں کا جھرمٹ، اس حور کے کمرے سے نکلا اس حور کے کمرے میں چلا گیا، اس حور کے حجرے سے نکلا اس دوسری کے حور میں چلا گیا، اس تیسری کے پاس چلا گیا۔ آپ اسے کہیں بھائی بات ہے، آپ سے کوئی کام ہے، وہ کہے جی میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس حور سے فارغ ہوتا ہے، اس حور کے پاس، اس حور سے فارغ ہوتا ہے، اس حور کے پاس۔ تو آپ کا کیا، اگر دنیا میں کوئی یہ کام کرے، آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ دودھ پی پی کے تھکے پھر آ جائے انار کھانا شروع کر دے، انار کھا کھا کے پھر ڈکار لگے بغیر انگور شروع کر دے، انگور سے فارغ ہو حلوہ شروع کر دے، حلوے سے فارغ ہو کوئی اور کھانے پہ کھانا، کھانے پہ کھانا، اس کا نام جنت رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن ان سے مراد یہ نہیں ہے کہ جنت عشرت قدہ نہیں ہے، عیش کا مقام نہیں ہے۔ جنت صلہ ہے زندگی کا، عاقبت زندگی ہے، یعنی اختتام حیات انسان ہے، نتیجہ انسان ہے، نتیجہ زندگی کا نام جنت ہے۔ جس نے جنتی زندگی گزاری ہے، اس کی زندگی کے انجام کا نام جنت ہے۔ خوب اس جنت میں کیا ہوگا؟ اس جنت میں خود انسان کی زندگی، اس کے اعمال، اس کا کردار مجسم شکل میں آئے گا، اس کا کردار
ایسی نورانی شکلوں میں بن کر اس کے سامنے آئے گا جنہیں قرآن نے حور کہا ہے. ان آپ کے اپنے اعمال ہیں، یہ اتنے حسین و زیبا و خوبصورت ہوں گے. اعمال حسنہ، عمل صالح، ان کا نام دنیا میں کیا ہے؟ عمل صالح، عمل حسنہ. خوب اگر واقعاً صالح ہے و حسن ہے تو پھر یہ آخرت میں اس کا حسن ظاہر ہوگا. وہ حسن عمل اتنا عظیم حسن ہوگا آپ کے عمل کا کہ اس کو قرآن کریم نے ان نعمتوں سے جو دنیا میں آپ دیکھتے ہیں ان سے تشبیہ دی ہے. ایک روایت میں ہے کہ مومن جب قبر میں جائے گا تو اس کے دائیں بائیں مومن کی بات ہو رہی ہے جو قرآنی مومن ہے. پاکستانی مومن، ہندوستانی مومن. پاکستانی مومن سے مراد یعنی پاکستانی معیار کے مطابق بنا ہوا مومن، وہ الگ ہے. قرآنی مومن جو قرآنی معیار کے مطابق بنا ہے مومن، اس کی بات ہو رہی ہے کہ قرآنی مومن جب قبر میں جائے گا، اس کی قبر کے، اس کی میت کے، قبر سے مراد گڑھا نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. قبر سے مراد عالم قبر، برزخ. چونکہ گڑھے میں جسم ہوتا ہے اور انسان، روح انسان عالم قبر میں ہے. وہ جو عذاب ہے، جو سزا ہے، جو صلہ ہے، وہ سب عالم قبر کے لیے ہے. عالم قبر میں یہ سب کچھ ہوگا. جو ہی انسان مرتا ہے عالم قبر میں چلا جاتا ہے، اگرچہ دفن نہ بھی ہوا ہو. مثلا بعض لوگ ہیں دھماکوں میں ختم ہو جاتے ہیں، ان کا جسم بچتا ہی نہیں ہے، پاؤڈر بن جاتے ہیں. یہ کہاں ہیں؟ یہ بھی عالم قبر میں ہے. بعض ڈوب جاتے ہیں، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، بعضوں کو جانور کھا جاتے ہیں، بعض کسی دھماکے میں ایسے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، کچھ بچتا ہی نہیں ہے، ان کا دریا برد ہو جاتے ہیں. ان کے لیے یہ لحد نہیں کھودی جاتی. تو یہ کہاں ہیں اس وقت؟ یوں تو نہیں کہ ان کی کوئی قبر نہیں ہے یا ان کا عالم قبر نہیں ہے، یہ سب عالم قبر میں ہے. جو ہی روح تن سے جدا ہوتی ہے، روح تن کو تن کے حال پہ چھوڑ دیتی ہے، روح عالم قبر میں ہے. بدن کے لیے حکم ہے کہ اسے زمین میں ہی دفن کر دیں، یہ یہاں زمین پہ ہوتا ہے، لیکن روح عالم قبر میں ہے. عالم قبر میں، عالم برزخ میں مومن کے ارد گرد ایک جرمٹ آ کے کھڑا ہوتا ہے. یہ امام علیہ السلام کی، حضرت امام صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. اس کے دائیں بائیں آ کے ایک گروہ کھڑا ہوتا ہے. حسین ترین صورتیں، اتنا حسن ہے، جمال ان کے اندر ناقابل یقین، اس حد تک کہ مومن ان حسین شکلوں کو، صورتوں کو دیکھ کر خود تعجب کرتا ہے کہ یہ تصور سے باہر حسین ہیں، نہ کہ تجربے سے باہر. تجربے میں انسان دیکھتا ہے حسین چیزیں، لیکن تخیل تجربے سے زیادہ وسیع ہوتا ہے. تخیل میں انسان اس سے زیادہ حسن فرض کر سکتا ہے. جو آپ نے مثلا آپ کے پاس 100 روپیہ ہے تجربتاً آپ کی جیب میں، لیکن تخیل کے لحاظ سے آپ 1 لاکھ بھی اس کو فرض کر لیں کہ میرے پاس اس وقت 1 لاکھ ہے. تخیل کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن وہ صورتیں جب انسان دیکھے گا مومن قبر میں، تو اتنا حسن ان صورتوں کے اندر ہوگا کہ اس کے تخیل سے بھی باہر ہوگا. تخیل کی حد میں وہ حسن نہیں آ سکتا. اتنا حسن و جمال ان صورتوں میں ہوگا. اور یہ ان کے سامنے متعجب و متحیر، اور ان سے حیرت کے ساتھ پوچھے گا کہ تم کون ہو. ان حسین شکلوں سے یہ پوچھے گا کہ تم کون ہو. میں حسین شکلیں استعمال کر رہا ہوں، پھر عورتیں نہ کہہ دینا، حسین عورتیں، حسین شکلیں، حسین صورتیں مومن کے دائیں بائیں مجسم ہو کر آئیں گی، اور ناقابل توصیف حسن ان کے اندر ہوگا، تخیل کی حد سے باہر. تو مومن تعجب سے ان شکلوں سے، صورتوں سے، حسین صورتوں سے پوچھے گا کہ آپ کون ہو. وہ تعجب سے مومن کو پوچھیں گے کہ عجب، تم ہمیں نہیں پہچانتے؟ تو یہ کہے گا میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے آپ کو، میں کیسے پہچانوں آپ کو. وہ بھی تعجب کریں گی مومن سے کہ عجب، تم ہمیں نہیں پہچانتے.
یہ تعجب کرے گا کہ نہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا چونکہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. تو جو سب سے حسین ترین صورت ہوگی، سب سے زیادہ جمیل، وہ آگے بڑھ کے اپنا تعارف کروائے گی کہ اے مومن، تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیری نماز ہوں. تو اس طرح خوبصورت نماز پڑھتا تھا، ادب کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، زیبا نماز پڑھتا تھا. یہ حسن تیرا بنایا ہوا حسن ہے، یہ تیرا ایجاد کیا ہوا حسن ہے. میں وہ تیری نماز ہوں، مجھے نہیں پہچانا تو نے. اس وقت اس کو یاد آئے گا، ہاں یہ میرا عمل ہے، باہر کی مخلوق نہیں ہے، میرا عمل مجسم ہو کے آیا ہے. اس کے بعد دوسری حسین زیبا صورت آئے گی اور وہ تعارف کروائے گی. یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا مجھے نہیں پہچانا، میں روزہ ہوں، میں صدقہ ہوں. ایک ایک کر کے اپنا تعارف کروائیں گے. اور اس وقت چونکہ انسان ناسی ہے، نسیان کا شکار ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے، اس وقت اسے یاد آ جائے گا کہ یہ سارے میرے اپنے اعمال ہیں. فراوان آیات قرآن کریم کے اندر بھی ہیں کہ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہوگا تو پھر اس کے اعمال اسے دکھائے جائیں گے. جیسا قرآن کریم میں سورہ زلزال کی آیت ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو بھی ذرہ برابر، مثقال برابر خیر یہاں کرے گا، خود اسی خیر کو دیکھے گا، نہ کہ اس کا معاوضہ دیکھے گا، خود عمل کو دیکھے گا. من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یراہ، یعنی اسی ذرہ برابر خیر کو خود مومن دیکھے گا، ذرہ برابر شر کو دیکھے گا. یہ ذرہ ذرہ وہاں اس کو سب نظر آئے گا، کہے گا وہاں تو میں بھول گیا تھا، وہاں تو میں نے عمل کیا تھا، مجھے خود یاد نہیں تھا. وہ ذرہ ذرہ محفوظ ہے. وہ عمل مجسم ہوگا اگر حسین ہوا، اگر عمل حسنہ ہوا. جب انسان بارگاہ خدا میں جائے گا روز حساب، اور انسان کو کہا جائے گا تو نے یہ کیا ہے قرآن کریم میں، تو یہ تعجب کرے گا کہ چونکہ اسے یاد نہیں ہوگا میں نے یہ سب کچھ کیا ہے. تمام انسانوں کو دعوت دی جائے گی، انسانوں کو، سب انسانوں کو، ہا امو او سب او، ہا امو سارے آ جاؤ، اقرؤ کتابیہ، اپنی اپنی کتاب پڑھو. ہا امو اقرؤ کتابیہ، سارے آ جاؤ، اپنے اپنے نامہ عمل پڑھو، اپنا اپنی کتاب پڑھو. وہ کتاب فائل کہاں ہوگی؟ وکیلوں کے ہاتھ میں نہیں ہوگی یہ کتاب. یہ فائل نامہ عمل کہاں ہوگا؟ کہاں پڑھیں ہم؟ ان کے اپنے پاس ہوگا. ویسے بعض کہتے ہیں کہ نامہ عمل ہاتھ میں ہوگا، کاغذ میں نہیں لکھا ہوگا. خوب یہ کہیں گے کہ کہاں پڑھیں ہم، اپنے عمل کہاں دیکھیں؟ تو اس وقت انہیں حکم ہوگا کہ کفا بنفس کا حسیبہ، اپنے نفس کو دیکھ، نگاہ کر، یہ کتاب وہاں ہے، ساری تیرے وجود کے اندر ہے، یہ ساری کتاب تیرے وجود کے اندر ہے. یہی اعمال ذرہ ذرہ عمل محفوظ ہو رہا ہے. کہاں ذخیرہ ہو رہا ہے؟ وجود کے اندر، روح کے اندر، تن کے اندر، ہمارے اندر ذخیرہ ہو رہا ہے، باہر نہیں سٹور ہو رہا، ادھر ذخیرہ ہو رہا ہے. لیکن یہاں پردہ پڑا ہوا ہے، جلد کا پردہ پڑا ہوا ہے، شکل کا پردہ پڑا ہوا ہے، ظاہر کا پردہ پڑا ہوا ہے. چونکہ اللہ ستار العیوب ہے، ستار نے ستر ڈالا ہوا ہے. اور یہی ستار اس نے فرمایا ہے کہ وہاں یوم تبلی السرائر، لوگوں دنیا میں نے پردہ ڈالا ہوا ہے، ورنہ وہاں سارے پردے اتار دوں گا. جب سارے پردے اتاروں گا نیچے سے تمہاری اصلی شکلیں نکلیں گی. وہ شکلیں جہنمی اور جنتی ہوں گی. ہم اپنی جنت و جہنم یہاں سے لے کے جا رہے ہیں ساتھ. کھائیوں کا نام جہنم نہیں ہے،
کہ وہاں کوئی ایسی سرزمین ہے جس میں کنویں کھودے ہوئے ان کے آگ بھڑکی ہوئی ہے اور ان کے اندر ڈالتے رہیں گے. یہ ہمارا تصور ہے جو جہنم کے بارے میں، جس سے ہم نے متبادل راستے بچنے کے بھی بنا رکھے ہیں. جیسے بعض مجرمین ہیں وہ دلیری سے جرم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ایم این اے، ایم پی اے، علاقے کا ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی فلاں، یہ تو ہمارے اپنے چودھری صاحب فلاں صاحب یہ اپنے ہیں، آپ کرو دلیری کے ساتھ عمل کرو. جیسے ابھی قصور میں یہ شرمناک واقعہ ہوا تو بعد میں پتہ چلا کہ اس کے پیچھے افسران بھی تھے اور حکومتی اور اہلکار اور سیاستدان، سب کی تائید حاصل تھی. وہاں وہ لوگ بڑی ڈٹائی کے ساتھ، دلیری کے ساتھ جرم کر رہے تھے. کیوں کر رہے تھے؟ چونکہ انہیں اپنی پشت پر مجرموں کی حمایت کرنے والا طبقہ نظر آ رہا تھا، اور جب بھی مجرم کو یہ پتہ چل جائے کہ میری پشت پر میرا حامی موجود ہے، وہ جرم میں دلیر تر ہو جاتا ہے. نے یہ سمجھ رکھا ہے یا ہمیں بتایا گیا اس طرح سے غلط طریقے سے کہ شفاعت اسی طرح اسی چیز کا نام ہے کہ آپ جو مرضی ہے کرو، نعوذ باللہ جرائم کرو، آپ کی پشت پر آپ کو بچانے والے موجود ہیں. نہ عزیز من، یہ نہیں ہے شفاعت کا تصور. شفاعت کا تصور، شفاعت کہتے ہیں ساتھی کو، نہ مجرم کے حامی کو. ساتھی کو شفیع کہتے ہیں. شف و وتر، وتر یعنی تنہا، جس کا کوئی ساتھی نہ ہو. شف جس کا ساتھی ہو. شفیع ساتھی کو کہتے ہیں. جس نے دنیا میں کسی کو اپنا ساتھی بنا لیا وہ آخرت تک اس کا ساتھ دے گا، اور جو دنیا میں وتر رہ گیا تنہا، جس کو خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، یہ آخرت میں بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا. مجرم وہ انسان ہے جسے خدا نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یہ موتور ہوگا، یہ تنہا ہوگا، اس کا کوئی شفیع نہیں ہے. شفیع ساتھی کو کہتے ہیں. اب دنیا میں جس کو ساتھی بنایا ہے یہی آخرت تک آپ کا ساتھی ہے. سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، کوئی کاروباری ہے، کوئی غیر کاروباری ہے، جس کو ساتھ بنایا ہے، ساتھی چنا ہے، یہ آخرت تک جائے گا آپ کے ساتھ، اسی کے ساتھ محشور ہوں گے. اور جس نے ائمہ کو، جس نے اولیاء کو، جس نے انبیاء کو اور جس نے شہداء کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے، وہ آخرت تک یہی ساتھ دیں گے، شفیع ہوں گے آخرت میں. مجرموں کی حمایت کا نام شفاعت نہیں ہے. اس لیے دلیری دکھاتے ہیں بعض کہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی گئی ہے کہ ہماری پشت پہ حمایت کرنے والا مضبوط طبقہ موجود ہے. یہ نہیں ہے شفاعت کا مطلب. شفاعت یعنی دنیا اولیاء کے ساتھ گزارو، ساتھی بناؤ، ساتھی بنو ان کے، مصاحب بنو ان کے، ساتھی بنو ان کے، تاکہ آخرت تک یہ ساتھ رہے تمہارا. اہل بیت کے ساتھی بنو، قرآن کے ساتھی بنو. شفعاء میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ شفعاء ہیں، یہ شفاعت کریں گے آپ کی. جنت یہاں سے لے کر جائیں گے ہم، جہنم یہاں سے بنا کے لے کر جائیں گے. اس تصویر کے مطابق آپ سورہ ہجر کی آیات سماعت فرمائیں. خداوند تبارک و تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں کا مقام ذکر کیا ہے کہ شیطان نے خداوند تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد باندھا. جب شیطان نے انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا، قال فاخرج منها فإنك رجیم، اے شیطان تو نکل جا خدا کی بارگاہ سے، تو رجیم ہے، تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، یوم الدین تک تیرے اوپر خدا کی لعنت ہے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، یوم بعث، قیامت تک مجھے مہلت دے کہ میں اپنی کارروائی جاری رکھوں. قال فانک من المنظرین، خداوند نے فرمایا کہ وہ مہلت تجھے دے دی گئی ہے، جو کر سکتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے کر تو. الی یوم الوقت المعلوم، ایک معین وقت تک تجھے مہلت دے دی گئی. قال رب، اب توجہ فرمائیں، آپ کے متعلق شیطان نے اللہ سے کیا عہد باندھا ہے
کہ میں نے ان کا حشر کیا کرنا ہے. اس عہد کو سنیں چونکہ آپ کے بارے میں, ہمارے بارے میں. اگر ہمیں کوئی آ کر کہے جی میں وہاں ایک میٹنگ میں تھا اور وہاں پر بڑے خطرناک دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپ کا نام بار بار لے رہے تھے اور قسم کھا رہے تھے کہ اس کو نہیں چھوڑیں گے ہم, وہ کیا نیند آتی ہے آپ کو؟ چین سے سو جائیں گے؟ آپ کہیں گے خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے, اللہ خیر کرے گا. اسی وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے عہد کیا ہے, انہوں نے میرا نام لے کر دہشت گردوں نے یہ عہد کیا ہے. دہشت گرد چھوٹا شیطان ہے, ابلیس بڑا شیطان ہے, بڑا دہشت گرد ہے. بڑے شیطان نے آپ کا نام لے کر, ہمارا نام لے کر خدا کے ساتھ عہد کیا ہے. اب توجہ کریں کیا کہا اس نے, قالا, شیطان نے خدا سے کہا, رب بما اغویتنی, اے خدایا جیسے تو نے مجھے بہکا دیا. اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ خدا نے مجھے چونکہ ایسے امتحان میں ڈال دیا کہ آدم کو سجدہ کرو, اس نے نہیں کیا, کہا بما اغویتنی, تو نے مجھے بہکا دیا ہے. اب میں جواباً انتقاماً کیا کروں گا, لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ, ان آدم کی اولاد کے لیے میں زینت بناؤں گا, فی الارض, زینتیں بناؤں گا, مختلف چیزوں کو مزین کر کے, پرکشش بنا کر, اٹریکٹیو بنا کر ان کے سامنے لاؤں گا, اتنی کہ یہ نظریں ہٹا نہیں سکیں گے, یہ جی ہٹا نہیں سکیں گے, جی چرا نہیں سکیں گے. ایسی زینت ہر شے کو بنا کر ان کے سامنے پیش کروں گا. اور پھر وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, اور ان سب کو اغوا کر لوں گا, تیرے بندے نہیں چھوڑوں گا. اگر میں بہکا ہوں اس کا انتقام ان سے لینا ہے, ان سب سے لینا ہے, اجمعین سب سے لینا ہے. الا عبادک منہم المخلصین, سوائے تیرے مخلص بندوں کے. مخلص نا, مخلص بندوں کے, لام پر زبر ہے, مخلص لام کے نیچے زیر ہے, اس کا اور معنی ہے, اور مخلص اس کا اور معنی ہے. یعنی تیرے خالص بندے جنہیں تو نے خالص کر دیا ہے, پاک کر دیا ہے, منزہ کر دیا ہے, جن کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے, وہ بچ جائیں گے میرے دام سے. اس کے علاوہ باقی سب کو بہکا دوں گا, باقی سب کو اغوا کروں گا. قال ھذا صراط علی مستقیم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا راستہ مستقیم واضح و روشن ہے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, جو میرا بندہ ہوگا, عبادی جو میرے بندے ہیں, بھلے جو شکم کے بندے ہیں, جو شہوت کے بندے ہیں, جو ہوس کے بندے ہیں, جو دولت کے بندے ہیں, جو ثروت کے بندے ہیں, جو غلے کے بندے ہیں, جو راشن کے بندے ہیں, جو شہرت کے بندے ہیں, جو اقتدار کے بندے ہیں, جو منصب کے بندے ہیں, جو کسی مقام و جاہ کے بندے ہیں, جو انا کے بندے ہیں, جو نفس کے بندے ہیں, ان کی ضمانت نہیں دیتا ہوں میں اللہ, لیکن میں اپنے بندوں کی ضمانت دیتا ہوں جو میرے بندے ہوں گے. قال, خداوند تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ھذا صراط علی مستقیم, ان عبادی جو میرے بندے ہوں گے, لیس لک علیہم سلطان, ان کے اوپر تیری کوئی سلطنت نہیں ہوگی, تیرا فرمان ان پہ نہیں چلے گا چونکہ وہ میرے بندے ہیں. شہوت کے بندوں پہ تیری بات چلے گی, نفس کے بندوں پہ تیری بات چلے گی, دولت و مال کے بندوں پر تیری بات چلے گی, لیکن میرے بندوں پر تیری بات نہیں چلے گی, تیرا سلطان و اثر نہیں ہوگا. الا من اتبعک من الغاوین, سوائے ان بہکے ہوئے گمراہوں کے جو تیری اتباع کریں گے, صرف ان پر تیرا فرمان چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ, اور جو تیرے ساتھ جائیں گے, تیری امت بنیں گے, تیرے پیروکار, ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے. لہا سبعۃ ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں اس جہنم کے. لکل باب منہم جزء مقسوم, اور ہر دروازے میں پھر آگے الگ الگ ایسا تقسیم شدہ ہے جہاں سے خاص مجرموں کو گزارا جائے گا. جرائم کے تناسب سے جہنم ہوگی, اور جیسا جرم ہوگا ویسا دروازہ ہوگا,
اس دروازے میں بھی آگے مزید گرل لگی ہوگی اور سارے مجرم اس دروازے میں بھی ایک نقطے سے نہیں گزریں گے. مجرم نمبر 1 اس رو سے، اس لائن سے، مجرم نمبر 2 اس لائن سے، مجرم نمبر 3. اور یہ صرف رش کی وجہ سے تقسیم نہیں کیا جائے گا، یہ مجرمین کے درکات ہیں، یہ ان کی سزا کا حصہ ہے. اس کے مقابلے میں یہاں 44 نمبر آیت تک سورہ ہجر کا یہ مضمون تھا. آیت 45 میں ہے ان المتقین فی جنات و عیون. متقین کہاں ہوں گے؟ متقین جنات میں ہوں گے، نہ جنت میں، جنات میں ہوں گے. جنات مختلف بہشتیں ہیں، مختلف جنتیں ہیں، کہ خود یہاں بھی صیغہ جمع ہے، یہ پلورل صیغہ قرآن نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ جو متقین ہوں گے، ایک متقی ایک جنت میں نہیں ہوگا، ایک متقی آنے واحد میں کئی جنات میں ہوگا، کئی جنات میں ہوگا. چونکہ جنت اس کی اپنی کارکردگی کا نام ہے، اپنی کارکردگی کا نام ہے. کارکردگی لوگوں کی مختلف ہے. آپ دیکھ لیں ابھی لوگوں کی کارکردگی کتنی مختلف ہے. آپ کاروباریوں کی کارکردگی دیکھیں، 2 بھائی ہیں، ایک ساتھ انہوں نے کام شروع کیا، وہ ایک ملازمت کی طرف چلا گیا، ایک نے بزنس شروع کیا، یا دونوں نے بزنس شروع کیا، ایک سب کچھ لٹا بیٹھا، گنوا بیٹھا، یا ہمت نہیں کی کوئی چھوٹی سی دکان بنا کے ابھی تک اسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اور دوسرا ابھی مثلا انٹرنیشنل کمپنی بنا کے رجسٹرڈ کرا کے عالمی تاجروں میں شمار ہو گیا. وہ کارکردگی ہے یہ اس کی. اس کا مال اس کا مال دیکھیں، 2 آدمیوں کی کارکردگی مالی، دنیاوی، کاروباری، خود کارکردگی بتا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. اسی طرح انسان کی، مومن کی کارکردگی اس کے لیے جنت بنا رہی ہے. جنات میں کون ہوں گے جن کی کارکردگی اتنی وسیع ہے دنیا کے اندر کہ ان کا صلہ ایک جنت نہیں ہے بلکہ ان کا صلہ متعدد مختلف جنات ہیں. وعیون، چشمے ہوں گے. خوب یہ چشمے فرض کریں قیامت کے اندر ایک مومن کے 1000 چشمے ہوں، کیا فائدہ ہے؟ ایک چشمہ کافی ہے. اتنا پانی پیے گا وہ 1000 چشموں سے. پانی کے اگر چشمے مراد ہیں وہ تو ایک چشمہ کافی ہے. اور دوم یہ کہ وہاں پانی، غلہ، چنا، چاول، یہ بساط ہی نہیں ہوگی کیونکہ آخرت ہے. یہ کھیت سارے دنیا کے ہیں. دنیا ختم ہوگی تو آخرت بنے گی. دنیا کے خاتمے سے آخرت ہوگی، نہ کہ دنیا کے بدلے میں ایک دنیا اور بنا دیں گے. یہ کھیت ختم ہوگا، ایک کھیت اور بنا دیں گے. یہ چشمے کہاں جاری ہوں گے؟ اس کے بارے میں تو روایات میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے. خصوصاً یہ طالب علموں کے لیے، سب مومنوں کے لیے، جوانوں کے لیے، لیکن طالب علموں کے لیے بہت اہم روایت ہے. سب کے لیے ہے، عمومی ہے. میں طالب علموں کو توجہ کے لیے نام لیا ہے، ورنہ دوسرے یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے لیے نہیں ہے. روایت یہ ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو اللہ کی خاطر 40 دن اخلاصت اختیار کرے، اپنی زندگی میں خالص ہو جائے، صرف 40 دن. یہ جو صوفیاء نے چلا شروع کر دیا 40 دن، وہ 40 دن ایسی روایات کے ذکر ہیں کہ جو بھی خدا کے لیے 40 دن خالص ہو جائے، فقط خدا کے لیے. 40 منٹ خالص ہونا مشکل ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے. آپ تجربہ کر لیں، 40 منٹ صرف اللہ کے لیے. آپ اپنے لیے نہ ہوں آپ کے وہ 40 منٹ، آپ کے بیوی بچوں کے لیے نہ ہوں وہ 40 منٹ، آپ کی خواہشات کے لیے وہ 40 منٹ نہ ہوں. آپ 4 منٹ یہ کام کریں، کوئی ایسا کام کریں، ایسی نیت کریں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی اور شامل نہ ہو. 4 منٹ یہ کام کر کے دیکھیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ 40 دن یہ کام کرنا کتنا سخت کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے. من اخلص للہ 40 صباحا، جو بھی خدا کی خاطر 40 دن اخلاص اختیار کرے، خالص ہو جائے فقط اللہ کے لیے. خالص ہونے کے لیے غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں، اپنی دکان پر، اپنے ادارے میں، اپنے کاروبار میں، اپنے محکمے میں، جہاں ہو وہیں خالص ہو جاؤ، نہ کہ وہاں سے نکل جاؤ بستر باندھ کے اور
کسی جنگل میں جا کر غار کے نیچے، غار کے اندر درخت کے نیچے، یا کسی ایسی اوجل جگہ پر جہاں پر جن و بشر نہ ہو، وہاں پر آپ خدا کے لیے 40 دن خالص ہو جائیں. آپ خدا کے لیے خالص نہیں ہوئے، بلکہ آپ خدائی سے، خلق سے دور ہو گئے. خالق ملا نہیں ملا، خلق تو گئی، خلق سے تو دور ہو گئے. آپ واپس آؤ گے چلے کے بعد، نہ بیوی گھر میں ہوگی، نہ بچے گھر میں ہوں گے، کھیت پہ بھی قبضہ ہو گیا ہوگا، ملازمت بھی چھوٹی. جاؤ. اس اخلاص سے کچھ نہیں ملتا. یہ اخلاص نہیں ہے، یہ دوری ہے، یہ نافہمی ہے. آپ جہاں ہو وہیں اخلاص اختیار کرو. آپ شاگرد ہو، شاگرد رہو، استاد ہو، استاد رہو. آپ خدمت گزار ہو، خدمت گزار رہو. والد ہو، ماں ہو، بہن ہو، عورت ہو، مرد ہو. یہ روایت سب کے لیے ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ اگر 40 دن اخلاص اختیار کریں عورتیں خدا کے لیے، خوب ہو سکتا ہے کہ ایک بہو ساس کو نظر انداز کر کے فقط خدا کے لیے زندگی بسر کرے، اور ایک ساس اللہ کے لیے ہو جائے اور بہو اس کو نظر نہ آئے. ممکن ہے اس کے لیے، ہو سکتا ہے. 40 دن فقط خدا کے لیے. ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہوگا 40 دن کے اخلاص کا؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 40 دن کے اخلاص کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس کے دل کے اندر حکمت کے چشمے جاری کر دے گا. اس کے دل کے اندر حکمت کے چشمے جاری ہو جائیں گے. آپ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں رٹا لگاتے ہیں، مجلس تیار کرتے ہیں، مضمون تیار کرتے ہیں، پھر آگے یا پڑھاتے ہیں یا تقریر کرتے ہیں، پھر کوٹا ختم ہو جاتا ہے، پھر نئے سرے سے تیاری کرتے ہیں. ان کے پاس جیسے چھوٹے برتن ہیں، جگ ہے، کولر ہے، اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، پھر پیتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے برتنوں میں پانی ڈالتے ہیں، بھر جاتا ہے، بھرا ہوئے جگ خوش ہوتے ہیں، 2 منٹ بعد 2 گلاس پیے، ختم ہو گیا، پھر جگ خالی. بعضوں کا دل اس جگ کی طرح ہے. ایک کتاب پڑھتے ہیں، احساس کرتے ہیں علم آ گیا ہے، 2 تقریریں کی، وہ سارا علم ختم ہو گیا، پھر نئے سرے سے مطالعے کی ضرورت ہے. لیکن بعض کو آپ دیکھیں کہ نہ، وہ اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ حوض کی طرح باہر سے لوٹے بھر کے نہیں ڈالنے پڑتے، اندر سے چشمے پھوٹے ہوئے ہیں. اب جیسے علامہ طباطبائی ہیں، جب وہ قرآن کے اوپر بات کرتے ہیں تو ایسے نہیں ہے کہ تفسیریں پڑھ پڑھ کے علامہ طباطبائی گفتگو کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اندر سے قرآن نکل رہا ہے، اس شخص کے اندر سے چشمہ جاری ہے. کس چیز کا نتیجہ ہے؟ 40 دن اخلاص کا. 40 دن اگر اخلاص کریں، حکمت کے چشمے آپ کے دل میں پھوٹ پڑیں گے اسی دنیا میں. اور یہ جو قیامت کے چشمے ہیں، یہ وہ چشمے ہیں جو آپ کے اندر جاری ہیں، یہ نہریں آپ کے اندر جاری ہیں. یہ چشمے آپ یہاں سے لے کر، ان کا منبع یہاں سے لے کر جا رہے ہیں. متقین جنات و عیون میں ہیں. ادخلوها بسلام آمنین، امن کے ساتھ، مطمئن، امنیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہوں گے. وَنَزَّعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ. ایک اہم ترین لطف اللہ کا متقین کو یہ نصیب ہوگا کہ انسان اگر توبہ بھی کر لے، بس پھر بھی غلطی یاد آتی ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے غلطی کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، معاف ہو جاتی ہے، لیکن دل میں رہتی ہے بات کہ میں نے یہ کام کیا تھا. اور جو دل میں آتا ہے ندامت سی ہو جاتی ہے، آنکھیں جھک جاتی ہیں، شرم آ جاتی ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے. توجہ کریں، اللہ تعالیٰ نے جب متقیوں کو انعام دینا ہے، اس شرمندگی سے بھی خدا متقیوں کو بچائے گا. جنت میں متقی شرمندہ نہیں ہوگا. بھلے وہاں 2 آدمی متقی ملاقات کریں گے تو وہ ایک دوسرے کو یاد نہیں دلا سکیں گے کہ بھائی وہ کام تو اکٹھے مل کے کیا تھا، بعد میں توبہ کر لی، جنت تو آ گئے، لیکن یاد ہے وہ حرکت تو ہماری مشترکہ تھی. نہ، نہیں آئے گا یاد، کیونکہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے متقی کے دل سے، سینے سے ہر غل، ہر ایسی شے جس کے اندر تکلیف ہو، چبھن ہو، رنج ہو، وہ خدا اس کے دل سے نکال دے گا، صاف کر دے گا اس کو، تاکہ شرمندہ نہ ہو. ایک روایت میں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ رسول اللہ کی امت پر رحمت نازل، اس طرح سے خدا نے رحمت نازل کی ہے
کہ بعض جیسے دعائے کمیل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے کچھ اعمال کرام کاتبین کو بھی معلوم ہونے نہیں دیے، مخفی رکھے ہیں. چونکہ دعائے کمیل میں امیر المومنین تعلیم دیتے ہیں کہ آپ گناہوں کی معافی مانگو، ان گناہوں کی جو کرامن کاتبین 2 فرشتوں نے لکھ لیے ہیں، اور ان کی بھی جو ان پر مخفی رہ گئے ہیں. آخر ہو سکتا ہے کرامن کاتبین پر کوئی چیز چھپ جائے، بھلے کچھ کام ایسے ہیں کسی ایسے مومن سے، کسی ایسے شخص سے سرزد ہوتے ہیں کہ خدا حتیٰ کرامن کاتبین کو متوجہ ہونے نہیں دیتا. یہ رحمت کا پردہ پڑ جاتا ہے، خدا ستار ہے. ایک روایت میں ہے کہ بعض ایسے مومنین امت رسول اللہ کے ہوں گے مخلصین، جن کے کچھ اعمال ہوں گے کسی زمانے میں انہوں نے ابتدائی عمر میں، وسط عمر میں، انتہائی عمر میں کسی جگہ ان سے ایسی لغزش ہوئی ہے کہ خداوند تبارک و تعالی وہ آگاہ ہے، علیم ہے وہ ذات حق. اللہ تعالی اس روایت کے مطابق کہ خداوند تبارک و تعالی ان مومنین کے اس لغزش کو رسول اللہ کے سامنے بھی پردہ ڈال دے گا کہ رسول اللہ کو بھی امت کے اس عمل سے خبر نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ تاکہ یہ امت اپنے رسول کے سامنے شرمندہ نہ ہو. ظاہر شرمندگی ہوتی ہے. آج اگر ہم امام عصر کے حضور میں پہنچیں، واقعاً اس قابل ہیں چہرے دکھا سکیں ہم جب انہیں سب خبر ہے ہمارے بارے میں؟ شرمندگی ہوتی ہے اور آنی چاہیے. شرم ہونا، شرم بہت بڑا سرمایہ ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دے. ہونا چاہیے شرمسار. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ لطف ہے خاص کہ حتیٰ اس بندے کو خدا اس شرمساری سے بچا لے گا کہ یہ معاملہ صرف اس کے اور اللہ کے درمیان ہے اگر اس نے اخلاص اختیار کیا. متقین جنت میں ہوں گے، ان کے وہ عیون چشموں میں جنات میں ہوں گے اور امن و سلامتی میں ہوں گے. ان کے دل سے خدا ہر غل کو نکال دے گا. اخوانن، اور بھائی ہوں گے سارے. متقین آپس میں آشنا و بھائی ہوں گے. فقط متقی ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے. باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی. فقط مومن متقی دوسرے کو پہچان سکے گا. اسے پتہ ہوگا کہ یہ اپنا مومن متقی ہے. علی سرر متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے سریر و تخت کے. یہ وہی بہشتی نعمتیں ہیں جس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ انسانی اعمال ہیں جو مجسم ہو کر ان صورتوں میں. چونکہ زبان ہماری دنیاوی ہے اور معانی اخروی ہیں، اس وجہ سے دنیاوی زبان میں ہمیں آخرت سمجھائی جا رہی ہے. تعجب نہ کریں، کیونکہ بعض کہتے ہیں کہ یہ تو ان الفاظ کے معانی تو یہی بنتے ہیں، تخت ہے، تکیہ ہے، گو تکیہ ہے، فلاں ہے، جام ہے. خوب بھلے الفاظ دنیاوی ہیں، ہمیں سمجھانے کی بات ہو رہی ہے. ورنہ اگر الفاظ بھی اخروی ہوتے تو ہمیں ہمارے پلے نہیں پڑنے تھے. الفاظ دنیاوی ہیں لیکن معانی اخروی ہیں. یہ اخروی معانی آخرت ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بات آخرت کی ہو رہی ہے. جب آخرت کی بات ہے، جیسے آپ بچوں کو پڑھا رہے ہو اور انہیں بار بار آپ سمجھانے کے لیے کوئی چیز سمجھانے کے لیے مثلاً آپ انہیں بتائیں کہ فلاں چیز اس طرح ہوتی ہے، دیکھی والی چیز کے ساتھ تشبیہ دے کر آپ ایک ان دیکھی چیز ان کو سمجھائیں تو بچے کا ذہن بار بار ادھر ہی آ جاتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہوگی. جیسے وہ نابینا کی کھیر کے بارے میں کہ کسی مومن نے نابینا کو دعوت دی کہ آؤ میرے گھر کھیر کھاؤ. نابینا نے کہا کھیر میں دیکھی نہیں ہے، جو چیز میں نے دیکھی نہیں ہے میں نہیں کھاتا، احتیاط کرتا ہوں. تو اسے دکھائی کیسی جائے کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو اس مومن نے کہا کہ بگلے کی سفید ہوتی ہے. وہ نابینا نے کہا سفید کیا ہوتی ہے؟ تو کہا بگلے کی طرح ہوتی ہے. بگلا دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے بگلا بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیا ہوتا ہے، پرندہ. تو اس مومن نے اپنا بازو ایسے ٹیڑھا کیا اور نابینا کا ہاتھ لے کے اپنے بازو پہ لگایا کہ اس طرح سے بگلا اس طرح سے ہوتا ہے. تو نابینا نے جب اس کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس نے کہا جی یہ تو ٹیڑھی کھیر ہے، یہ تو میں نہیں کھا سکتا.
اور آپ توجہ کریں کہ سمجھانا کھیر تھا، لیکن بولی میں اس کو بگلا، چونکہ نابینا تھا، نابینا کو کھیر سمجھانا مشکل ہے. بیچ میں بگلے، سفیدی کا نام آتا ہے، سفیدی آئے بگلا آتا ہے، بگلا آئے تو پھر کھیر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. ہم جنت کو اسی طرح سمجھتے ہیں، نابینا کی طرح، کہ یہ تو جی یہ بات ہو رہی ہے یہاں پر. بھائی یہ بات ہو رہی ہے، چونکہ زبان بولی آپ کی ہے لیکن معانی آپ کے نہیں ہیں، دنیا کے نہیں، آخرت کے معانی ہیں. جب آخرت کے معانی ہیں تو پھر مطمئن رہو کہ وہ سارا جہان اخروی ہے، پاک و منزہ، اس میں کوئی ایسی قابل مذمت چیز نہیں جو دنیا کے اندر مذمت جس کی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ یہاں شراب ممنوع ہے وہاں حلال ہے، یہاں مثلا عورتوں کے پیچھے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، عورتوں کو دیکھنا، وہاں حوریں تاڑنا یہ جائز ہو جائے گا. یہاں پر کھا کھا کے لیٹ جائے آدمی، اس کو کہتے ہیں شکم پراس پیٹو، تو وہاں کھا کھا کے لیٹ جائے اٹھ ہی نہ سکے، اس کو کہیں وہ بڑا متقی آدمی ہے، ابھی تک کھا رہا ہے، اتنے باغ کھا گیا ہے، اتنی نہریں صاف کر گیا ہے، اتنے چاٹ گیا ہے، مثلا کتنا بڑا مومن ہے، کتنا بڑا متقی ہے. وہ بھائی وہاں بھی نہیں ہے یہ چیزیں، یہاں صحیح نہیں ہے تو وہاں بھی صحیح نہیں ہے. یوں نہیں ہے کہ یہاں خدا کے لیے خالص ترین عبادت کریں، آخر میں کیا دیں؟ چنے، یہ لے لو چنے. اللہ میں نے اتنی عبادت کی تھی تیری، آخر میں چنے مجھے ملے ہیں، یہاں انگور مجھے ملے ہیں، انار مجھے ملے ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ خدایا جنت و جہنم نہ بھی ہوتی تو میں تیرا عبادت گزار تھا، تو عبادت کے لائق ہے، نہ وہ جنت و جہنم، وہ نہیں اکساتے. تو ملے عبادت میں، تو ملے، تو مطلوب ہے میرا، تو مقصود ہے میرا، تو معبود ہے میرا. وہ نہیں ہے، وہ لالچ ہے. لالچ ان کو دی جاتی ہے جن کو سمجھ نہیں آتی. جنہیں تیری معرفت ہے انہیں اس طرح کی لالچ کی ضرورت نہیں ہے. میں نہ شوق جنت میں عبادت کرتا ہوں اور نہ خوف جہنم میں عبادت کرتا ہوں. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، بلکہ تجھے عبادت کے اہل پایا ہے، تیری عبادت کرتا ہوں میں. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی سب کو یہ مقام تقوی نصیب فرمائے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. ثم الصلاة والسلام علی انبیاء اللہ و اولیاء اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وصبتی الرحمہ وعلی ابن الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی، اللہم صل علی محمد و علی محمد، و جعفر ابن محمد، اللہم صل علی محمد و علی محمد، و موسیٰ ابن جعفر، اللہم صل علی محمد و علی محمد، و علی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، و محمد ابن علی، و علی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام،
والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المہدی اجل اللہ تعالی فرجہ حجج اللہ علی بلادہ و امناؤہ فی عبادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم میں، ہر سخن میں تقوی اختیار کریں۔ تقوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی زندگی کے لیے جو محفوظ طریقہ بنایا گیا ہے اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تقوی وقایا، حفاظت سے ہے، سپر ڈھال جو حفاظت کے لیے ہو۔ با تقوی زندگی، متقی یعنی جس کی زندگی محفوظ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آج پوری دنیا کی، دنیا اسلام کی و بالخصوص ملت اسلامیہ پاکستان کی اشد ضرورت حفاظت ہے۔ آج شیعہ کی پہلی ضرورت پاکستان کے اندر حفاظت، محفوظ ہونا، کہ احساس ہمارے اندر یہ ہے ہم محفوظ نہیں ہیں، اور حقیقتاً نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیوں محفوظ نہیں ہیں؟ بے تقوی ہونے کی وجہ سے۔ مملکت بے تقوی لوگوں کے ہاتھ میں ہے، مملکت بے تقوی انسانوں کے اختیار میں ہے، بے تقوی لوگوں کو میدان دیا گیا ہے، تمام امور بے تقوی انسانوں کے پاس ہے۔ اگر یہ سب کچھ با تقوی لوگوں کے پاس ہوتا، خوب اس مملکت کا عالم یہ نہ ہوتا جو ابھی موجود ہے اس وقت، اور تحفظ و امنیت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اللہ کا حفاظتی نظام ہم نہیں اپنائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک و ملت کس صورتحال کا شکار ہے۔ پاکستانی فورسز مدعی ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ وقفہ آیا ہے، اور وقفے کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ وقفہ بار بار ہوتا ہے، مثلا ضیاء الحق نے دہشت گردی شروع کرائی، اس کے زمانے میں ہی وقفہ آ جاتا تھا بیچ میں، چونکہ دہشت گردوں کو بھی نفس بحال کرنے کے لیے، سانس بحال کرنے کے لیے انہیں بھی وقت چاہیے ہوتا ہے، اپنی نفری، اپنی ٹریننگ، اپنے سارے امور منظم کرنے کے لیے وقفہ کبھی ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ وقفہ کریں۔ کبھی شکار نہیں ملتا، ٹارگٹ نہیں ملتا، اور کبھی ان کو خود سستانے کے لیے، پلاننگ کے لیے اور نفس بحال کرنے کے لیے وقفہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقفے میں دھوکہ نہ کھائیں۔ ضیاء الحق کے بعد وہ پھر دوبارہ وقفہ بھی آیا، قضیہ شروع بھی ہوا، وہ حکومتیں بدلتی رہیں، ہر حکومت میں وقفے بھی آئے اور کاروائیاں بھی ہوتی رہیں۔ جب کاروائیاں ہوتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب وقفہ آتا ہے تو ظاہراً خوش ہو جاتے ہیں کہ اب خاتمہ ہو گیا، دعائیں دیتے ہیں۔ کتنے حکمران پاکستان کے مظلوموں سے اور شیعوں سے دعائیں لے چکے ہیں، جنہوں نے تھوڑا سا وقفہ کیا ہے یا کسی بھی وجہ سے وقفہ آیا ہے، انہوں نے شیعوں سے دلی دعائیں لی ہیں، لیکن دوسرے دن پھر کارروائی ہو گئی۔ ایسے بہت سارے ہیں۔ پرویز مشرف نے کتنی دعائیں لی شیعوں سے، علیہ السلام تک کہا گیا اس کو، اتنا امیر مختار کہا گیا کہ یہ امیر مختار ہے یہ شیعوں کے لیے۔ وہ بس امیر مختار کے زمانے میں جتنا شیعہ قتل ہوئے اتنے کسی اور زمانے میں نہیں ہوئے۔ یہ خودکش بمبار سارے اسی وقت سے شروع ہوئے۔ تحفظ کیسے ہوگا اس مملکت میں؟ میں کوشش کروں گا آئندہ بھی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اگر جاری رہی، شامل حال رہی، آئندہ چند خطبوں میں بھی اس بنیادی پاکستان کی جو بنیادی الجھن اس وقت بن گئی ہے دہشت گردی، اس کے اسباب اور عوامل کے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ وضاحت کروں تاکہ اس کا سدباب کیا جا سکے۔ اس وقت حکمران بھی
کہتے تو ہیں کہ ہم دہشت گردی کو اکھاڑ دیں گے، قسمیں کھاتے ہیں، عہد کرتے ہیں، پیچھا کریں گے، تعاقب کریں گے، فلاں کریں گے، بلکہ بعض وہ کہتے ہیں کر دیا ہے، دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہے. لیکن پنجاب کے کیبنٹ کے وزیر داخلہ خوب اسی دہشت گردی کا شکار ہو گئے، تو پھر احساس ہوا کہ ابھی خاتمہ نہیں ہوا. جب کوئی ایسا بڑا حادثہ ہوتا ہے پھر احساس ہوتا ہے کہ نہیں ابھی حادثہ نہیں ہوتا، پھر نئے سرے سے شروع کریں. اور اس طرح خاتمہ ہو بھی نہیں سکتا جس طرح ہمارے حکمران یا ہمارے صاحبان اختیار مملکت کے پلان کر کے شروع کرتے ہیں. یہ خاتمے کا انداز ہی نہیں ہے. یہ پہلے بھی میں نے یہیں پر ایک تعبیر استعمال کی تھی، پتے جھاڑنا. کسی اور کی تعبیر ہے، میری نہیں، میں نے کسی سے پڑھا تو اچھی لگی مجھے، وہی میں نے آپ کے سامنے وہ جملہ استعمال کیا کہ پتے جھاڑنے سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. دہشت گردی ایک شجرہ خبیثہ ہے. اس شجرہ خبیثہ کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے جیسے ایک بدبودار پودا آپ کے گھر میں ہو اور بدبو آتی ہو شدید، آپ روزانہ ایک عصا لے کے اور اس کے پتے روز جھاڑ دیں آپ کہ یہ پتے بدبو پھیلاتے ہیں. جیسے اسلام آباد میں ایک درخت ہے جنگلی توت جس کو کہتے ہیں، امپورٹڈ درخت ہے، پتہ نہیں انڈونیشیا سے ملیشیا سے کہاں سے لے کر آئے ہیں یہ اسلام آباد کو گرین کرنے کے لیے، جس کے اوپر یہ اسٹرابری کی طرح کے اوپر اس کے پھل ہوتا ہے، سرخ سرخ چیری کی طرح. دیکھا ہوگا اسلام آباد تو جاتے رہتے ہیں آپ نے، کھائیں نہیں کبھی اس پودے کو، وہ بہت زہریلا ہے اور اسلام آباد میں ہر ایک کو الرجی ہے اسی کی وجہ سے، اسی جنگلی توت کی وجہ سے. وہ پہلے یہ کرتے تھے وہاں جو محکمہ ہے اسلام آباد کا ترقیاتی بورڈ، کیا نام ہے اس کا، CDA کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی. یہ اپنے ان کے بہت زیادہ ملازمین ہیں صفائی کے اور مالی اور اسلام آباد کو خوبصورت بنانے کے. ان کو یہ ہم خود رہے ہیں، دیکھا ہے، ان کو یہ درخت کیوں تھی ٹہنیاں دے دیتے تھے، سارا دن اس کے پھل گراتے رہتے تھے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ پھل کی وجہ سے الرجی ہے. اسلام آباد والوں کو الرجی ہے پھل کی وجہ سے، سانس کی تکلیف ہے، پھیپھڑوں کی تکلیف ہے، ان کو سکن کی پرابلم ہے، ان کو جو بھی اسلام آباد میں مستقل رہ رہا ہے وہ کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہے. تلاش کر کے پتہ چلا کہ اس درخت کی وجہ سے ہے. یہ درخت جو اسلام آباد اوائل میں بنا تھا اور اس کو سرسبز بنانے کے لیے باہر سے یہ پودا لے کر آئے، امپورٹ کیا انہوں نے، اور وہ الرجی کا باعث بنا. الرجی ختم کرنی ہے کیا کریں؟ تو انہوں نے ان کو جھاڑیاں دیں، شاخیں دیں کاٹ کے کہ جھاڑو یہ اس کے پھل، اس کے جھاڑو. وہ جھاڑتے رہتے تھے لیکن الرجی ختم نہیں ہوتی تھی. آخر میں انہوں نے شاخیں کاٹنا شروع کر دی، گنجے کر دیے سارے، پھر بھی الرجی ختم نہیں ہوئی. ابھی ان کو خیال آیا ہے کہ نہیں اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. اب لگے ہوئے ہیں اس درخت کو جڑ سے اکھاڑنے پہ. کئی علاقوں میں سیکٹر میں ختم کر دیا ہے، کئی علاقوں میں ابھی قائم ہے، موجود ہے، لیکن اس کو جڑ سے اکھاڑ رہے ہیں. اور یہی علاج ہے. دہشت گردی کا خبیث شجرہ جو ضیاء الحق نے یہاں کاشت کیا اور اس کی ٹیم نے، اس کی جڑیں ہیں. یہ درخت جڑیں رکھتا ہے شجرہ خبیثہ. اس کے پتے جھاڑنے سے اور اس کے پھل جھاڑنے سے کبھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. یہ چند ایک مرج ہیں، جیسے ابھی بعضوں نے تبصرہ کیا دہشت گردی کا ایک تھنک ٹینک ماسٹر مائنڈ پاکستان میں ضیاء الحق کی ٹیم کا ایک موہرا حمید گل فوت ہو گیا، جرنیل. بعضوں نے یہ احساس کیا کہ اب کچھ فرق پڑے گا. فرق نہیں پڑے گا. اگر ایک شاخ ٹوٹ گئی یا ایک فرد چلا گیا، ایک ماسٹر مائنڈ چلا گیا، تو دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. کہتے ہیں طالبان کا باپ تھا، دہشت گردوں کا باپ تھا، یتیم ہو گئے سارے. اور واقعاً ایسے ہوا. وہ سرپرست تو تھا لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک فرد نہیں تھا. ایک پورے سسٹم کے ساتھ یہ سب کچھ بنایا گیا اور چلایا گیا اور چل رہا ہے. ایک قاعدہ میں آپ کی خدمت میں عمومی ذکر کر دوں جو اس موضوع کے متعلق بھی ہے اور
بہت سارے اور موضوعات بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں، اور آپ خود بھی اس کو اپنی زندگی کے مختلف شعبوں میں لاگو کر سکتے ہیں، اور کریے۔ میں یہ درخواست کروں گا طالب علمانہ آپ سے کہ یہ حکمت امیز فارمولہ اس کو حتماً غور سے سنیں، سمجھیں، اور اس کو زندگی کے مختلف شعبوں میں کام ملائیں۔ آپ انفرادی، کاروباری، دنیاوی، دینی، اجتماعی، سماجی، سارے موضوعات میں اس کو کام ملائیں، بڑا کام آئے گا آپ کو۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی مشکل کھڑی ہوتی ہے، بیماری، مثلا انسان بیمار ہو جاتا ہے، سب پریشان ہوتے ہیں کہ اس بیمار کو علاج کرانا چاہیے، ہمدرد سارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہمدرد بیماری کی علامتوں کے خلاف اقدام کرتے ہیں۔ کوشش کیا ہوتی ہے کہ اس کو بخار ہے بہت ہائی درجے کا، تو کسی طرح بخار ٹوٹ جائے، تو ٹوٹ جاتا ہے، تولیے گرم ٹھنڈے کر کر کے یا برف اس کو رکھتے ہیں۔ پرانے طریقے والے لحاف میں لپیٹ دیتے تھے بخار جس کو ہوتا تھا، اگر اس کو 103 کا بخار ہوتا تھا تو لحاف میں 113 ہو جاتا تھا اس کا، اپنے طریقے سے اس کا علاج کرتے تھے، وہ لحاف میں ہی فوت ہو جاتا تھا۔ کہتے تھے تقدیر یہی تھی، تقدیر تھی کہ بچ جاتا اگر یہ لحاف نہ اڑتے، جس کو اتنا ہائی ٹیمپریچر ہے اس کے اوپر کمبل لحاف نہ ڈالیں کہ ٹیمپریچر اور بڑھے اس کا، بلکہ اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن کریں۔ آپ خوب بعض کوشش کرتے ہیں، آج کل پڑھے لکھے لوگ ہیں، پتہ ہے ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی آگاہ آدمی ہوتا ہے، یہ اس کو کپڑا پانی میں بھگو کے اس کے پیشانی پہ لگاؤ، اس کے گلے میں لگاؤ، اس کے ہاتھوں پہ لگاؤ، تاکہ اس کا بخار ٹوٹ جائے۔ وہ ٹوٹ بھی جاتا ہے، خوب ختم ہو گیا، ٹیمپریچر ختم ہو گیا، نارمل ہو گیا۔ کیا بیماری ختم ہو گئی؟ نہیں، فقط ٹیمپریچر ڈاؤن ہوا ہے، اس کا خطرہ کی حد تک پہنچ گیا تھا، آپ نے کم کر دیا، ٹھنڈا کر کے کم کر دیا اس کو، لیکن بیماری تو ختم نہیں ہوئی۔ اگر یہ بخار ٹائیفائڈ کی وجہ سے تھا وہ باقاعدہ ہے، اگر ملیریا کی وجہ سے تھا وہ ہے، اگر ٹی بی کی وجہ سے تھا وہ ہے، اگر کسی اور خطرناک مہلک بیماری کی وجہ سے یہ بخار تھا، وہ بیماری ابھی تک اس کے اندر موجود ہے، اگر انفیکشن کی وجہ سے تھا وہ ہے ابھی تک۔ بیماری کا اگر مقابلہ کرنا ہے، بیمار کا علاج کرانا ہے، علاج بیماری کی علامتوں کو ختم کرنے کا نام نہیں ہے، علاج بیماری کے عوامل، اسباب، باعث جس وجہ سے بیماری پڑی ہے دل کے اندر یا جسم کے اندر یا وجود کے اندر، اس کو ختم کرنے کا نام علاج ہے، نہ کہ علامتیں ختم کر دیں ہم۔ یہ مثال پہلے دے دی تاکہ مطلب آسان ہو جائے آپ کے لیے۔ وہ فارمولہ یہ ہے کہ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور کچھ اس کے اسباب ہیں، علل۔ میں اصطلاحی بات بھی کر دوں طلباء کے لیے کہ ہر شے کے اسباب ہیں، اور اسباب سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں مسببات۔ اسباب اور مسببات۔ مسبب، سبب نے جو کچھ پیدا کیا ہے، مثلا آگ نے جلا دیا، آگ سبب ہے، اور جو عضو جل گیا ہے یہ جلن مسبب ہے۔ یہ اصطلاح ذہن میں رکھ لیں آپ، اسباب اور مسببات۔ دوسری اصطلاح استعمال کرتے ہیں علل۔ علت کی جمع ہے علل، علت اور معلول، علل و معالیل۔ ہر چیز کی علت ہے اور ہر علت کا ایک معلول ہے، ہر شے کا ایک سبب ہے اور ہر سبب کا ایک مسبب ہے۔ آپ نے اگر کوئی چیز حاصل کرنی ہے تو مسببات کے پیچھے نہ جائیں، اسباب کے پیچھے جائیں۔ اگر آپ صرف مسببات کی تلاش میں رہے تو چہ بسا مسببات مل جائیں گے، لیکن آپ کی آرزو پوری نہیں ہوئی۔ جیسے وہ مومن سادہ لو جس نے اللہ سے دعا مانگی کہ خدایا لوگوں کے گھروں میں بچے ہیں، رونق ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو تھوڑی رونق ادھر بھی ہو جائے، یہاں بھی بچے کھیلیں، چہل پہل ہونی چاہیے۔ تو اسی وقت دروازے پر بیل ہوئی اور ایک مومن اپنے 10-12 بچے لے آیا کہ ہم زیارات پہ جا رہے ہیں، ہمارے آنے تک ان کو سنبھالو آپ۔ اس نے لے لیے، بعد میں اندر جا کے کہتا ہے خدایا میں تو خیال کیا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔
وہ میں نے بچے کہا تھا لیکن مراد کوئی اور چیز تھی. کوئی مراد اور چیز تو سیدھی سیدھی کہو کہ بیوی چاہیے, شادی نہیں ہوئی ہے ابھی, شادی کرنی ہے مجھے. آپ دور سے کیوں آتے ہو؟ مسببات کیوں؟ بچے مانگے ہیں, وہ بچے مل گئے ہیں. آپ کو کچھ چاہیے, اگر اللہ سے جو چاہیے تو چابیاں مانگو. اللہ کا فرمان ہے کہ میرے پاس خزانے بھی ہیں اور ان کی چابیاں بھی ہیں. چابیاں مانگو. ابھی آپ پڑھیں گے یہ دعا نماز ظہر کی, آپ پڑھیں گے, وہاں پر ہے کہ اللہم انی اسألک موجبات رحمتک, خدایا میں تجھ سے رحمت مانگ رہا ہوں. لیکن یہ نہیں کہا کہ تجھ سے رحمت مانگ رہا ہوں, رحمت کے موجبات مانگ رہا ہوں. بہت اعلیٰ دعا ہے, بہت ذہانت کی دعا, فطانت کی دعا ہے, مہارت کی دعا ہے جو آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے. موجبات رحمت چاہیے, یعنی ایک موجب سبب کو کہتے ہیں, علت جس کی وجہ سے رحمت پھوٹتی ہے, وہ موجب خدایا مجھے چاہیے. جہاں سے رحمتیں نکلتی ہیں, جو چیزیں رحمتیں ابھارتی ہیں, وہ چیز مجھے چاہیے. یہ خدا سے آپ وعزائم مغفرتک, اور مغفرت کے عزائم و ارادے چاہیے مجھے. مغفرت نہیں چاہیے, تیرا ارادہ مغفرت کا چاہیے, کہ اگر آپ کا ارادہ ہو جائے مغفرت کا, پھر ہر قدم پر مغفرت ہی مغفرت ہے. لیکن اگر میں نے یہ کام مغفرت کروا لیا اور ارادہ نہ لیا, تو اگلا کام پتہ نہیں مغفرت ہوگا یا نہیں ہوگا. چابی لے لیتے ہیں. بعضوں کو آپ کہتے ہیں ذرا گاڑی دینا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے, وہ کھڑی ہوئی ہے, لے لو, لے لو گاڑی. آپ کہو چابی دینا, ذرا گاڑی کی چابی دیں, ورنہ کھڑی ہوئی لاکھ گاڑی آپ کو دے دے کہ یہ آپ کی ہے, کھڑی رہے ادھر. چابی اس کی جیب میں ہے, گاڑی آپ کے گھر کھڑی رہے. یہ گاڑی کس کام آئے گی آپ کے؟ چابی مانگو اس سے. اللہ کے پاس چابیاں ہیں, خزانے ہیں, وہ چابیاں ہیں. علل ہیں و اسباب ہیں. اللہ سے ہمیشہ علل و اسباب مانگو. رحمت کے علل و رحمت کے اسباب و موجبات, یہ دعاؤں میں بھی ادب ہمیں سکھایا گیا ہے. جتنے بھی امور آپ کی زندگی میں ہیں وہ اسی قانون اور قاعدے کے مطابق ہیں. دہشت گردی بھی اسی قانون اور قاعدے کے مطابق ہے, امن بھی اسی قانون و قاعدے کے مطابق ہے. امن کے اسباب ہیں اور مسببات, دہشت گردی کے اسباب ہیں اور مسببات. دہشت گردی کے ساتھ مقابلے کے لیے, جنگ کے لیے ایک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے, اور اسٹریٹجی کے لیے بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اسٹڈی کی ضرورت ہے. ایک ایسے طبقے کی ضرورت ہے کہ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کر سکتا ہو, جن کا کام ہو یہ کام, یہ اسٹریٹجک مسائل کو سمجھنا. جب وہ مطالعہ کریں گے تو وہ سب سے پہلے اس کے علل و اسباب کی طرف آئیں گے کہ دہشت گردی کے علل و اسباب کیا ہیں, کہاں ہیں, وہ کیوں شروع ہوئی اور کیوں جاری ہے, کیوں باقی ہے. یہ اہم بات ہے. اگر علل و اسباب اس دہشت گردی کے ہمیں معلوم ہو جائیں, اس سے مقابلہ آسان ہے. ورنہ اگر اس کے پتے جھاڑتے رہیں, شاخیں کاٹتے رہیں, گروہ پکڑتے رہیں, افراد پکڑتے رہیں, پھانسیاں لگاتے رہیں, دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک اس کے علل و اسباب ختم نہیں ہوں گے. اب میں ایک نقطہ, چونکہ ایک ہی خطبے کی بات نہیں ہے, لمبی بات ہے, میں ہر خطبے میں ایک نقطہ انشاءاللہ کوشش کروں گا, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, عرض کروں آپ کی خدمت میں اس موضوع کے متعلق. پہلا بنیادی نقطہ جو میں پہلے یوم پاکستان 14 اگست کو بھی اشارہ کیا, اس نقطے کی طرف شاید اور بھی کسی جگہ اشارہ کیا ہے, کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی اگرچہ مذہب کے نام پر زیادہ مشہور کر دی گئی, کہ مذہبی دہشت گردی, اور مذہبی عنصر کو بیچ میں زیادہ نمایاں کر دیا گیا ہے, کہ گویا مذہبی طبقہ ہے اور یہ دہشت گردی کرتا بھی ہے, ہوا بھی دیتا ہے, جاری بھی رکھے ہوئے ہے, اور شکار بھی مذہبی ہی ہیں اس کے. لیکن اسباب و عوامل دہشت گردی میں مذہبی و مذہب دخیل نہیں ہیں. پہلے عامل کے طور پر, اصل محرک کے طور پر پاکستان میں مذہب و دین, کسی بھی مسلک کا دین, کسی بھی فرقے کا دین محرک نہیں ہے دہشت گردی کا. پاکستان میں آغازگر مذہب نہیں ہے, بھلے فرقہ واریت, فرقی تعصب
مسلکی اختلافات یہ شروع سے ساری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی تھے. شیعہ سنی اختلاف ہے، بریلوی دیوبندی اختلاف ہے، اہل حدیث مقلد غیر مقلد کا اختلاف ہے، خود شیعہ کے اندر بنتے جا رہے ہیں بہت سارے تصورات اور اختلافات پڑھتے جا رہے ہیں. خوب یہ ایک مذاہب کی یا مسالک کی طبیعت ہے کہ مسلک کے اندر اختلاف ہونا اور تعصب مسالک کے مزاج میں شامل ہے. آپ کبھی بھی مذہب و مسلک سے تعصب کو ختم نہیں کر سکتے، اور جب تک تعصب ہے یہ مشکلات چھوٹی چھوٹی ہمیشہ، جہاں بھی دو مسلک کے لوگ ہوں گے، جہاں بھی دو مذہب کے پیروکار ہوں گے تو وہ چھوٹی موٹی کشمکش میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن یہ کبھی بھی دہشت گردی نہیں بنے گی. یہ صرف اختلاف فتویٰ کی حد تک، اختلاف رائے کی حد تک، مخالفت کی حد تک، اور وہ جو رہا ہے شروع سے رہا ہے، اتنا بڑا بحران نہیں بنا اس سے. صدیاں گزری ہیں، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر کہ ایسا بحران نہیں بنا. بلے تاریخ میں جب بھی کوئی بحران بنا جس میں مذہب کو استعمال کیا گیا، غیر مذہبی اور غیر دینی طبقے نے مذہب کے نام پر اختلاف کو ہوا دی ہے اور اس کو بڑھا کر شدت کا بحران کی حد تک بڑھایا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. آج اتنی گنجائش نہیں، میں نقطہ کہہ دیتا ہوں، وضاحت بعد میں کر دوں گا اس کی. سیکولر اصطلاح ہے، ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی کے لیے دین کو ممنوع سمجھتے ہیں، کہ دین اگر انسان رکھے بھی تو اپنی انفرادی زندگی کے طور پر رکھے، اپنا ایک پرسنل فعل کے طور پر رکھے. بھلے جی میں آتا ہے نماز پڑھ لے، اس کے جی میں آتا ہے قرآن پڑھ لے، لیکن یہ نماز اور یہ قرآن اور یہ سب کچھ یہ اپنی سوشل زندگی میں، سوشل لائف میں، معاشرتی زندگی میں، سیاسی، معیشتی، معاشی، تعلیمی میں بالکل مذہب کے اوپر عمل نہیں کر سکتا. کسی مذہبی قدر کو، کسی مذہبی چیز کو بنیاد نہیں بنا سکتا. یعنی مذہب کی بنیاد پر تعلیم، مذہب کی بنیاد پر سیاست، مذہب کی بنیاد پر کاروبار، مذہب کی بنیاد پر تعلقات، مذہب کی بنیاد پر پالیسی، مذہب کی بنیاد پر اقدامات، یہ ممنوع ہیں. ان لوگوں کو سیکولر کہتے ہیں. سیکولر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی سے مذہبی امور کو مکمل طور پر خارج کر دیا جائے اور اس کا ایک انفرادی عمل کے طور پر چھوڑ دیا جائے. اس کی مرضی ہے، انفرادی طور پر مذہب سے تعلق رکھنا چاہتا ہے تو رکھے، نہیں رکھنا چاہتا تو نہ رکھے، لیکن اس بات کا پابند ہے کہ وہ اجتماعی زندگی میں مذہب نہیں لا سکتا. یعنی آپ تعلیمی نظام مذہبی نہیں بنا سکتے، یونیورسٹیوں کالج اپنے مذہبی نہیں کر سکتے، سیاست مذہبی نہیں ہوگی، ادارے مذہبی نہیں ہوں گے، اور مذہبی طبقات کا اختیار نہیں ہوگا. یہ سیکولرزم کہلاتا ہے. اصطلاح ہے، سن لیں. آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہماری ہے، اسلام اور سیکولرزم کے نام سے، معلوم نہیں یہاں موجود ہے یا نہیں سٹال پہ. اگر مزید معلومات اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی طرف رجوع کریں. آپ سیکولر طبقہ سے مراد میری لا مذہب طبقہ ہے. وہ طبقہ جو بھلے مشرک و کافر نہیں ہے، نہ اللہ کا انکار کرتے ہیں نہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، مذہبی امور، مذہبی احکام، مذہبی دستورات، مذہبی نظام کو اپنی زندگی کے لیے اختیار نہیں کرتے. ان کو میں سیکولر کہہ رہا ہوں. بے دین لا مذہب لوگ جو اپنی زندگی میں ممکن ہے مذہبی ہوں انفرادی زندگی میں، یعنی لیکن سوشل زندگی میں بالکل جائز نہیں سمجھتے. پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی کی بنیاد ڈالنے والے سیکولر لوگ ہیں، مذہبی نہیں ہیں. مذہبیوں سے استفادہ کیا گیا، چونکہ مذہبیوں نے نافہمی، نادانی کا ثبوت دیا، جو کمزوری ان کی ہمیشہ سے رہی ہے، جو ان کی کمزوریاں تھیں ان سے سیکولر لوگوں نے استفادہ کیا. پاکستان میں دہشت گردی باقاعدہ پلاننگ سے شروع ہوئی ہے. اس پلاننگ میں مذہبی لوگ نہیں تھے، غیر مذہبی تھے، اور آج تک غیر مذہبی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. آج تک غیر مذہبی لوگ اس کی سرپرستی کر رہے ہیں. میں نے ایک مثال بھی دی تھی گزشتہ جو بحث کی تھی اس بارے میں،
کہ آپ توجہ کریں کہ داعش مذہبی دہشت گردی کا جنون ہے، اوج ہے، پیک پوائنٹ ہے داعش، کہ مذہبی جنون کی حد تک، افراد کی حد تک پہنچا ہوا دہشت گردی کا گروہ۔ یہ کہاں سے بنا یہ دہشت گرد گروہ؟ یہ ترکی نے بنایا ہے۔ ترکی سیکولر ملک ہے۔ ترکی وہ ملک ہے جس میں عورت پردہ کر کے آفس نہیں آ سکتی، اسکول نہیں آ سکتی، پردے کے اوپر پابندی ہے۔ پردہ کر کے گھر میں گھوم سکتی ہے، اپنے گھر میں، مارکیٹ میں نہیں آ سکتی۔ ابھی یہ موجودہ حکومت نے تھوڑی سی پابندیاں نرم کی ہیں، ورنہ پابندی تھی مذہب کے اوپر۔ یہ حکومت جو سیکولر حکومت ہے، بے دین حکومت ہے، اس کے اندر سے جنونی دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں، مذہبی افراطی دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ چونکہ پلاننگ وسیع ہے، سیکولر طبقے کی پلاننگ بہت وسیع ہے۔ مذہبی طبقہ متعصب ہوتا ہے، تنگ نظر۔ سیکولر ہوتے ہیں وسیع النظر۔ وسیع النظر سے مراد یعنی مفادات۔ مذہبی تنگ نظری کی وجہ سے اپنے مفادات بھی صرف چھوٹی سی جگہ پر دیکھتا ہے۔ مثلا دو مذہبیوں میں کیا جنگ ہے؟ اس مسجد میں یا اس مصلی میں، یہ میرا مصلی، یہ تیرا مصلی۔ اتنی بڑی مسجد پڑی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیا اس نے، 1 فٹ کی جگہ پر جھگڑا شروع کر دیں گے۔ یہ تنگ نظری ہے ان کے اندر۔ لیکن سیکولر وہ ایک مصلی پہ نہیں لڑتے، وہ پوری مسجد پہ لڑتے ہیں، یا پورے خطے پہ لڑتے ہیں کہ پورا خطہ ہمارا ہے۔ مذہبی تنگ نظر ہوتے ہیں، اور سیکولر انہوں نے اس کی اس تنگ نظری سے فائدہ اٹھایا۔ مفادات میں سیکولر کے مفادات زیادہ ہیں، مذہبیوں کے مفادات تو چھوٹے ہیں۔ مذہبی کیا کرتا ہے؟ مجھے سیٹ مل جائے، مثلا الیکشن میں مذہب کو استعمال کرو، سیاست میں مذہب کو استعمال کرو، اور مقامات پر مذہب کو استفادہ کرو۔ کیا ملے گا؟ وہ کچھ زیادہ نہیں چاہیے، کوئی چھوٹی سی چیز دے دیں، یہ راضی ہے۔ اس کو چونکہ تنگ ہے، اس کا ہدف چھوٹا ہے، سینہ تنگ ہے، نگاہ چھوٹی ہے۔ یہ نہیں کہتا مجھے ملک کا پریزیڈنٹ بنا دو، چھوٹی سی چیز، کہیں چپڑاسی لگا دو، کہیں کوئی اسسٹنٹ بنا دو، کوئی بھی بنا دو مجھے۔ مذہبی چھوٹے سے مفاد پر راضی ہو جاتا ہے، اور انہیں یہ کمزوری ان کی پتہ ہے، اپنے بڑے مفادات کے لیے بڑا مفاد پرست چھوٹے مفاد پرست کو اپنا خادم بنا لیتا ہے۔ یعنی اس وقت آپ دیکھیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں، پنجاب میں بھی اور سندھ میں زیادہ ہیں، ہاری مزارے لوگ، کسان، غریب مزدور، لینڈ لارڈ کو بڑی چودھری ہیں، شاہ صاحب ہیں، کوئی مخدوم صاحب ہیں جن کی لینڈ ہے، مربے ان کے ہیں، کام کرنے والا بیچارہ ایک غریب آدمی ہے۔ خوب کام کرنے والا، اس کی ضرورت بہت چھوٹی سی ہے، اس نے بچے نہیں پڑھانے، اس نے اپنے بچوں کو اعلیٰ ترقی نہیں دینی، اس نے اپنے خاندان کو اس قسم و پرسی سے جو نسلاً چلا رہا ہے نہیں نکالنا۔ کسان جو محنت کر رہے کھیت میں، اس کا ہدف کیا ہے؟ مجھے ایک ٹائم کی روٹی مل جائے، بس اتنا چھوٹا سا ہدف ہے اس کا۔ بڑا لینڈ لارڈ، بڑا مفاد پرست، جس نے صرف ایک ٹائم کی روٹی نہیں بلکہ پورے علاقے پر اس کی حکومت ہونی چاہیے، قبضہ ہونا چاہیے، اس کا بڑا مفاد ہے۔ اس بڑے مفاد پرست نے اس چھوٹے مفاد پرست کو ایک روٹی دے دی، کہا ٹھیک ہے، یہ روٹی تو کھا لے، تیرا بیٹا بھی کھا لے، تیری بیٹی بھی کھا لے، تیری بیوی بھی کھا لے، کوئی عرض نہیں ہے، یہ روٹی کھا لو تم، چونکہ تمہاری چھوٹے سے مفاد پورے ہونے سے میرا بہت بڑا مفاد پورا ہو جاتا ہے۔ تم 2 روٹی مجھ سے مانگتے ہو، میں دے رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تم ٹنوں غلہ اگا کے مجھے دے دیتے ہو، میری بڑی ضرورت تمہارے ذریعے سے پوری ہوتی ہے۔ لیکن دونوں کی فکر میں دیکھیں کتنا فرق ہے۔ جو اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا اور نظریہ ہے، جس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا اور نظریہ ہے۔ یہی تناسب دہشت گردی میں ہے۔ پاکستان میں سیکولر طبقے کا مفاد وسیع تر ہے، چونکہ انہوں نے پاکستان کو سیکولر بنایا ہے اور سیکولر طبقہ حاکم رہا ہے، مذہبی ان کے ساتھ مل کر چھوٹا سا مفاد حاصل کر لیتے ہیں۔ جیسے یہی سیاسی مولانا جو بہت مشہور شخصیت ہیں، آپ جانتے ہیں، مذہبی سیاست کے امام کہلاتے ہیں اور سب کو سکھاتے ہیں، شیعہ سنی سب ان کے شاگرد ہیں، اور ہر اس میں خوب یہ کس طرح اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ کوئی فوجی حکومت آئے، سول حکومت آئے، مسلم لیگ آئے، پیپلز پارٹی آئے، کوئی اور پارٹی آئے، ان کے بارے میں ایک شاعر نے وہ پیروڈی لکھی تھی کہ
اقبال کا شعر ہے نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. ان کے بارے میں، مولانا کے بارے میں اس شاعر نے تھوڑا چینج کر کے لکھا کہ پیوستہ رہ صدر سے امید بہار. ہمیشہ صدر سے اپنا رابطہ مکمل رکھو، حکومت سے، تاکہ آپ کو پوسٹ ملتی رہے. اتنی چھوٹی سی اس پر چیز پر راضی ہیں، چھوٹا مفاد ہے. یہ ان کے لیے جو کام کرتے ہیں اور اپنا چھوٹا مفاد لیتے ہیں، وہ ان کے ذریعے بہت بڑا ہدف حاصل کر لیتے ہیں. یہ ایک نقطہ ہے، میں نے کہا اشارہ کیا ہے، اس کی وضاحت کی ضرورت ہے کہ اگر مبارزہ کرنا ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے دہشت گردی کا، تو جڑوں سے کرنا ہوگا، علل سے کرنا ہوگا. اسباب دہشت گردی کے ختم کرنے ہوں گے. دہشت گردی کے اسباب میں پہلا طبقہ جو ملوث ہے، جو بلا واسطہ ذمہ دار ہے پاکستان میں دہشت گردی کا، وہ سیکولر طبقہ ہے، جس نے مذہبی متعصبین کو اس کام کے لیے کرائے پہ لیا ہے، یا ان کے کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر ان کو اس میدان میں اتارا ہے. چھوٹے مفاد پرستوں کو بڑے مفاد پرست نے لیا ہے. چونکہ یہ وہ جڑیں ہیں جن کی طرف توجہ اگر نہ آئی، پاکستان میں کبھی بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. اگر صرف آپ لگے رہیں، یہ گروہ پکڑ لو، وہ گروہ اس کو کل عدم قرار دو، اس کو کل عدم قرار دو، اور ماسٹر مائنڈ پیچھے اور بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے کہ یہ کراتا کون ہے، سارا ضرورت کس کی ہے، پاکستان میں دہشت گردی کس کی ضرورت ہے، یہ لشکر کس کی ضرورت ہے، کیوں بناتے ہیں، پیسے ان کو کہاں سے آتے ہیں، مال ان کو کہاں سے آتا ہے، سپلائی ان کو کہاں سے آتی ہے، اس وقت تک ختم نہیں ہوگا. حکومت، فورسز سارے اگر مخلص ہیں تو اسباب کے خلاف کارروائی کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ ملت کے بغیر، قوم کے بغیر، تنہا فوج، پولیس، حکومت، کوئی طبقہ، رینجرز وغیرہ نہیں کر سکتے جب تک پوری ملت اس کام میں شریک نہیں ہوگی. اور ظاہر ہے باقی کوئی احساس کرے یا نہ کرے پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کا، شیعہ کی اشد ضرورت ہے کہ اس ملک سے دہشت گردی کی لعنت ختم ہونی چاہیے، جڑ سے ختم ہو، نہ کہ پتے اور شاخیں ختم ہوں یا وقفہ آئے، جڑ سے ختم ہو. اور ہماری دعا ہے کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کو بھی اور ساری دنیا کو اس شجرہ خبیثہ دہشت گردی سے پاک اور منزہ فرمائے انشاءاللہ. اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ. خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق قرآن، بحق اہل البیت، بحق انبیاء، بحق ائمہ، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق صلحاء، پروردگارہ امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امت اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت سے پروردگارہ نجات عطا فرما، اس کے بانیوں اور حامیوں کو نیست و نابود فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مشاہد مشرفہ کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص سعودی عرب میں، یمن میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم.